وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی حافظ صاحب اس کی تحقیق کر دیں، یہ بدعات اس قدر پھیل جائیں گی کہ جب انہیں چھوڑا جائے گا تو لوگ کہیں گے سنت ترک کر دی گئی ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما۔ اچھا جی، یہ کتاب ہے البدع ابن وضاح۔ جی محترم بھائی، یہ کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ نمبر جو لکھا نا 149 اس پہ نہیں ہے، اس کا نمبر ہے 151 جی، اس پہ یہ موجود ہے۔ سند میں آمش کی تدلیس ہے، آمش مدلس ہے، باقی یہ روایت اس میں ہے جی۔ آمش کی تدلیس کی وجہ سے اس کتاب کی بیان کردہ یہ سند ضعیف ہے۔ اب باقی یہ بات تو درست ہی ہے نا کہ بدعت جو ہے وہ اس قدر پھیل جائے کہ پھر جو بندہ ہے اس بدعت کو ترک کر دے یا جو اس بدعت کا مرتکب نہیں ہے تو لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھ لیں آج یہ میلاد النبی کا جو جس انداز میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، جلسے جلوس ریلیاں اور جناب خرافات اور نئے نئے کام، پھر جناب جو کرتے ہیں وہ اس کو دین سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، اسلام تصور کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے تو یہ لوگ کرنے والے نہ کرنے والوں کو شیطان ابلیس پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بس یہ بدعتی لوگ یا مشرک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ویسے ہی مت ماری گئی ہوتی ہے، لیکن اس روایت کی سند میں آمش کی تدلیس ہے، اس کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔